رات کے 2:30 بج رہے تھے اور ڈاکٹر شہروز کے اسٹڈی روم میں ابھی بھی مکمل خاموشی تھی، سوائے ان کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیوں کی ٹک ٹک کے۔ شہروز اپنی مخصوص اینک لگائے، ماتھے پر بل ڈالے ایک بین الاقوامی میڈیکل جرنل کے لیے آرٹیکل لکھنے میں مصروف تھے۔ وہ جتنے قابل سرجن تھے اتنے ہی سخت پروفیسر بھی تھے، اور ان کی اسی سنجیدگی سے پورا میڈیکل کالج تھر تھر کانپتا تھا۔ شہروز کام میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ کمرے کا دروازہ نہایت ہی احتیاط سے کسی چور کی طرح کھلا ہے۔ قدسیہ، جو ان کی بیوی بھی تھی اور میڈیکل کالج میں ان کی طالبہ بھی، اندر داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹے کا ایک پلو سر پر لپیٹا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ میں 3-4 موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں ایسے تھام رکھی تھی جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ شہروز نے آہٹ محسوس کی تو نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹائیں، مگر قدسیہ کو اس حلیے میں دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قدسیہ نے اپنی موٹی اینک ناک پر ٹھیک کی اور نہایت ہی سنجیدگی سے شہروز کے سامنے والی کرسی پر کتابیں ڈھیر کر دیں۔ شہروز نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے لگ گئی۔ قدسیہ، یہ میڈیکل کی لائبریری آدھی رات کو یہاں میرے بیڈ روم سے متصل اسٹڈی روم میں کیا کر رہی ہے، اور تم نے یہ آنکھوں پر کیا چڑھایا ہوا ہے؟ قدسیہ نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس بھرا، جیسے وہ بہت بڑے کسی ذہنی بوجھ تلے دبی ہو۔ سر، میرا مطلب ہے شہروز صاحب، آج مجھے ایک ایسی حقیقت معلوم ہوئی ہے جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے سوچا ہے کہ جب گھر میں ہی اتنا بڑا پروفیسر موجود ہے تو پھر میں کیوں ذلیل و خوار ہوتی پھروں؟ شہروز نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اچھا، تو بتائیے قدسیہ بی بی، وہ کون سا ارشمیڈس کا قانون ہے جو آپ نے دریافت کر لیا ہے؟ قدسیہ نے فوراً اناٹمی کی ایک بھاری بھرکم کتاب کھولی اور ایک ڈائیگرام پر انگلی رکھ کر نہایت ہی معصومیت سے بولی، سر یہ دیکھیے، یہاں لکھا ہے کہ انسانی جسم میں اتنی رگیں اور شریانیں ہوتی ہیں کہ اگر انہیں جوڑا جائے تو زمین کے 2 چکر لگ سکتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو کیا یہ رگیں آپس میں الجھ نہیں جاتی، جیسے ہینڈفری کی تاریں جیب میں رکھے رکھے الجھ جاتی ہیں؟ شہروز ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات پر ہنسے یا سر پیٹ لیں۔ قدسیہ، انسانی جسم کوئی تاروں کا گچھا نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جہاں ہر چیز اپنی جگہ فکس ہے۔ یہ رگیں ہینڈفری نہیں ہیں کہ تم کروٹ لوگی اور ان میں گرہ لگ جائے گی۔ نہیں سر، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، قدسیہ نے ضد سے کہا۔ کل رات جب میں سوئی تھی تو میری گردن میں اکڑن تھی، مجھے پکا یقین ہے کہ میری 2-3 شریانیں آپس میں اوور لیپ کر گئی ہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوائی ہے جو ان رگوں کو استری کر کے سیدھا کر دے؟ شہروز نے ہنستے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ قدسیہ، گردن کی اکڑن غلط تکیہ لگانے سے ہوتی ہے، شریانوں کے گنجل بننے سے نہیں۔ خدا کے لیے میڈیکل کو اتنا بھی فزیکل مت لو۔ قدسیہ نے ہار نہیں مانی، اس نے دوسری کتاب کھولی اور ایک اور پیج سامنے کر دیا۔ اچھا چلیں، یہ تو فیلڈ کی بات تھی، اب ایک ریسرچ کی بات سنیں۔ سر، یہاں لکھا ہے کہ دماغ جسم کا سب سے زیادہ چربی والا حصہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا کا اگر میں روزانہ نہار منہ لیمو پانی پیوں تو کیا میرا دماغ دبلا ہو جائے گا؟ اور اگر دماغ دبلا ہو گیا تو کیا میں ذہین ہو جاؤں گی کیونکہ فالتو چربی نکل جائے گی؟ شہروز اب باقاعدہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ انہوں نے کرسی آگے کی اور قدسیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری پیاری قدسیہ، اگر لیمو پانی سے دماغ کی چربی کم ہوتی تو آج آدھی دنیا آئنسٹائن بنی گھوم رہی ہوتی۔ تمہارا دماغ دبلا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری یہ معصومیت مجھے پاگل ضرور کر دے گی۔ قدسیہ نے برا منہ بنا کر ہاتھ چڑھایا۔ آپ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں تو اتنی سنجیدہ ہوتی ہوں کہ اگر پیپر میں یہ سوال آ گیا کہ دماغ کو سمارٹ کیسے کریں تو میں کیا لکھوں گی؟ شہروز کھڑے ہوئے اور قدسیہ کے پیچھے جا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ تم پیپر میں صرف اپنا نام لکھ کر آنا قدسیہ، ممتحن تمہاری معصومیت دیکھ کر ہی تمہیں پاس کر دے گا۔ سر، ایک آخری سوال۔ قدسیہ نے ایک بار پھر کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ جو دل کا دورہ پڑتا ہے تو کیا ہم اسے پکڑ نہیں سکتے؟ مطلب دورہ پڑنے سے پہلے اگر ہم دل کو زور سے پکڑ لیں تو کیا وہ دورہ وہیں رک نہیں جائے گا؟ شہروز نے اب اسے زبردستی کرسی سے اٹھایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ قدسیہ، دل کا دورہ کوئی کرکٹ کی گیند نہیں ہے جسے تم کیچ کر لو گی۔ اب مہربانی کر کے یہ کتابیں بند کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے مزید 2 منٹ پڑھائی کی تو تم میڈیکل سائنس کا جنازہ نکال دو گی۔ قدسیہ نے اس کے سینے پر سر رکھا اور بڑبڑائی، آپ بہت کنجوس پروفیسر ہیں، کبھی ڈھنگ سے کچھ نہیں سمجھاتے۔ شہروز نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر بولے، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا مگر صبح کلاس میں۔ ابھی کے لیے ڈاکٹر شہروز کا مشورہ یہ ہے کہ اس قدسیہ اسٹڈی روم کا واحد علاج صرف نیند میں ہے۔ قدسیہ غنودگی میں بھی بولی، سر، کیا نیند میں بھی کیلوریز جلتی ہیں؟
شہروز نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں قدسیہ، خاص طور پر جب تم ایس جیسے سوالات پوچھے جائیں تو سننے والے کی تمام کیلوریز جل جاتی ہیں۔ رات کے اس پہر جب شہروز نے اسے زبردستی بیڈ پر لٹایا اور خود لیپ ٹاپ بند کر کے سونے کی تیاری کرنے لگا تو قدسیہ اچانک کسی اسپرنگ کی طرح اچھل کر سیدھی بیٹھ گئی۔ اچھا، اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے عالمی مسئلے کا حل سوچ رہی ہو۔ شہروز، ایک منٹ رکیں، مجھے آپ سے ایک بہت ہی اہم اور سائنسی بات کرنی ہے، قدسیہ نے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ شہروز، جو لائٹ بند کرنے ہی والا تھا، وہیں رک گئے۔ قدسیہ، اب کیا رہ گیا ہے؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، صبح 8 بجے میرا پہلا لیکچر ہے تمہاری ہی کلاس میں۔ سر، ہم وہ کب کریں گے؟ قدسیہ نے نہایت ہی معصومیت سے آنکھیں چپکاتے ہوئے پوچھا۔ شہروز ایک دم ساکت رہ گئے۔ ان کے ذہن میں ہزاروں خیالات بجلی کی طرح گزر گئے۔ وہ ناسمجھی اور شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدسیہ اتنی بے باکی سے ایسی باتیں کر سکتی ہے۔ شہروز کا چہرہ دھیرے دھیرے سرخ ہونے لگا۔ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اسی کشمکش میں رہے کہ کیا جواب دیں اور بات شروع کہاں سے کریں۔ وہ بیچارے اتنے بڑے سرجن اور پروفیسر ہونے کے باوجود اپنی اس چھوٹی سی بیوی کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے تھے۔ قدسیہ، تم، میرا مطلب ہے کہ اس طرح اچانک، شہروز نے ہکلاتے ہوئے کوئی کہنا چاہا مگر الفاظ نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ قدسیہ نے جب دیکھا کہ شہروز کوئی جواب نہیں دے رہے اور سر جھکائے بیٹھے ہیں تو وہ بیڈ سے اٹھی اور بھاگ کر اپنی وہ موٹی سی کتاب لے آئی جو اس نے تکیے کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ وہ کتاب میڈیکل گائنیکالوجی کی تھی، جس میں خاندانی منصوبہ بندی اور میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ابواب تھے۔ قدسیہ نے وہ کتاب شہروز کے سامنے کھولی اور ایک تصویر پر انگلی رکھ کر شرماتے ہوئے بولی، شہروز صاحب، میں کب سے آپ کو اشارے دے رہی ہوں مگر آپ ہیں کہ لیپ ٹاپ سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ مجھے بھی بچہ چاہیے۔ اس نے آخری جملہ اتنی تیزی سے بولا اور پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ شہروز، جو اب تک کسی اور ہی دنیا میں تھے، کتاب دیکھ کر اور اس کی بات سن کر پہلے تو ہکا بکا رہ گئے اور پھر ان کا زوردار قہقہا نکلا۔ پورے کمرے کی خاموشی کو ٹوٹ گئی۔ قدسیہ، میری نادان بیٹی، میرا مطلب ہے میری نادان بیوی، شہروز نے ہنستے ہوئے اپنا ماتھا پیٹا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ابھی خود ایک بچی ہو، میڈیکل کالج کا پہلا سال ہے تمہارا، اور تم نے اس کتاب میں کیا پڑھ لیا ہے؟ میں نے سب پڑھ لیا ہے سر، قدسیہ نے ہاتھوں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ سب نیچرل پروسیسز ہیں، لیکن آپ تو مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں آپ کی کوئی مریضہ ہوں یا کوئی ایسی اسٹوڈنٹ جو بار بار فیل ہو رہی ہو۔ مجھے بس یہ بتائیں کہ اس کا پریکٹیکل کب ہوگا؟ شہروز نے اب باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا۔ قدسیہ، خدا کا خوف کرو، پریکٹیکل کالج کی لیب میں ہوتے ہیں، اور یہ جو تم کہہ رہی ہو اس کے لیے ابھی تمہاری پڑھائی مکمل ہونا ضروری ہے، ورنہ تم بچے کو سنبھالو گی یا اپنی اناٹمی کی ہڈیوں کو؟ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، قدسیہ نے ضد سے کہا۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں کل کالج کے نوٹس بورڈ پر لگا دوں گی کہ پروفیسر شہروز کو کچھ نہیں آتا۔ شہروز نے اسے بازو سے پکڑ کر پیار سے اپنے قریب کیا اور اس کی ہنسی ابھی بھی نہیں رکی تھی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، ہم اس ٹاپک پر تفصیلی بحث کریں گے، مگر پہلے تم یہ کتابیں الماری میں رکھ کر آؤ، اور یاد رکھنا میڈیکل کی کتابوں سے زندگی نہیں گزاری جاتی، زندگی جذبات سے گزاری جاتی ہے جو تم میں ضرورت سے زیادہ ہی بھرے ہوئے ہیں۔ قدسیہ نے معصومیت سے پوچھا، تو کیا ابھی بھی ہم وہ نیچرل پروسیسز شروع نہیں کر سکتے؟ شہروز نے اسے کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا، ابھی ہم صرف سلیپنگ پروسیس شروع کریں گے قدسیہ، ورنہ کل صبح تم نے کلاس میں کھڑے سو جانا ہے اور میں نے تمہیں کلاس سے باہر نکال دینا ہے۔ قدسیہ نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر شہروز اب بھی مسکرا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی یہ بے وقوف بیوی ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ اور خوبصورت کیس بن چکی ہے۔ اگلی صبح میڈیکل کالج کا لیکچر ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شہروز سفید لیب کوٹ پہنے، ہاتھ میں پوائنٹر لیے ڈائس پر کھڑے تھے، اور آج کا ٹاپک تھا ریپروڈکٹیو سسٹم۔ قدسیہ پہلے رو میں بیٹھی اپنی موٹی اینک کے پیچھے سے شہروز کو ایسے گھور رہی تھی جیسے وہ کوئی پروفیسر نہیں بلکہ اس کے مجرم ہو جنہوں نے رات اسے ادھورے جوابات دے کر سلایا تھا۔ شہروز نے جیسے ہی وائٹ بورڈ پر ڈائیگرام بنانی شروع کی، قدسیہ کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ کھڑا کر رہی تھی، مگر شہروز جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قدسیہ کا سوال کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا۔ آخر کار جب شہروز نے کہا، کوئی سوال، تو قدسیہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ سر، میرا ایک بہت ہی ایمرجنسی والا سوال ہے، قدسیہ کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ شہروز نے گہرا سانس لیا اور اینک ٹھیک کی۔ جی قدسیہ، پوچھیں، مگر پلیز ٹاپک سے متعلق ہو۔ قدسیہ نے پوری کلاس کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور بولی، سر، آپ نے رات، میرا مطلب ہے کل کے نوٹ میں کہا تھا کہ خلیوں کے ملنے سے زندگی بنتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پروسیس کو فاسٹ فارورڈ نہیں کر سکتے؟ مطلب اگر ہم زیادہ پروٹین کھائیں تو کیا بچہ 9 مہینے کی بجائے 9 دن میں پیدا نہیں ہو سکتا؟ آخر میڈیکل نے اتنی ترقی جو کر لی ہے،
पूरी क्लास में एक सन्नाटा छा गया और फिर कैकों का वो तूफान उठा कि शहरोज़ को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो शर्मिंदगी और हंसी के दरमियान कहीं फंस गए थे। कुत्सिया बैठ जाओ, ये कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है जिसे तुम 2x पर स्पीड पर चला लो। कुदरत का अपना एक वक्त होता है। लेकिन सर, कुत्सिया ने हार ना मानी, अगर हम माइक्रोवेव ओवन में खाना जल्दी पका सकते हैं तो मेडिकल साइंस में ऐसी कोई मशीन क्यों नहीं है? मैंने तो रात आपको किताब भी दिखाई थी जिसमें लिखा था कि मियाँ बीवी के ताउन से सब मुमकिन है, तो आप मेरा ताउन क्यों नहीं कर रहे? आप आपके शहरोज़ का चेहरा बाकायदा तिमतिमा उठा। क्लास के लड़के एक दूसरे को कोहनियाँ मार रहे थे और लड़कियाँ मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। शहरोज़ ने जल्दी से पॉइंटर मेज़ पर रखा। क्लास डिसमिस। कुत्सिया, तुम मेरे ऑफिस में आओ अभी। शहरोज़ तेज़ी से हॉल से बाहर निकल गए और कुत्सिया अपनी किताबें समेटते हुए हड़बड़ाई। देखो ज़रा, जब मैं भी कोई रिसर्च की बात करती हूँ सर को गुस्सा आ जाता है। ऑफिस में दाखिल होते ही शहरोज़ ने दरवाज़ा लॉक किया और कुर्सी पर बैठकर सर पकड़ लिया। कुत्सिया बड़े इत्मीनान से अंदर आई। सर, आप क्लास में इतने गुस्से में क्यों थे? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कुत्सिया, शहरोज़ ने दबी दबी आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है कि तुमने पूरी क्लास के सामने क्या कहा है? आप मेरा ताउन क्यों नहीं कर रहे? इसका क्या मतलब निकालेंगे सब? कुत्सिया ने मासूमियत से कंधे उचकाए। मतलब यही है कि आप मुझे टॉपिक नहीं समझा रहे। शहरोज़, मैंने रात आपसे इतनी संजीदगी से कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए और आप हैं कि अभी तक कुदरत के निज़ाम पर अटके हुए हैं। मुझे लगता है कि आपकी मेडिकल की डिग्री जाली है। शहरोज़ अपनी कुर्सी से उठे और कुत्सिया के करीब आए। मेरी जाली डिग्री की फ़िक्र छोड़ो, अपनी अकल की फ़िक्र करो। कुत्सिया, बच्चा कोई बाजार से लाने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए एक सही वक्त और जहनी आमादगी चाहिए होती है। तुम अभी खुद एक बच्ची हो, छोटी सी, शरारती सी। मैं बच्ची नहीं हूँ, कुत्सिया ने ज़िद से उनकी कमीज़ का बटन घुमाते हुए कहा। मैंने तो नाम भी सोच लिया है। अगर लड़का हुआ तो शहरोज़ जूनियर और अगर लड़की हुई तो कुत्सिया प्रो मैक्स। आप बताएं, क्या आप आज रात भी लैपटॉप लेकर बैठेंगे या मेरी रिसर्च में मदद करेंगे? शहरोज़ ने उसके मासूम और ज़िद्दी चेहरे को देखा तो उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ठीक है बेगम, आज रात लैपटॉप बंद रहेगा, लेकिन अगर कल तुमने फिर क्लास में कोई ऐसी बात की तो मैं तुम्हें फ़ेल कर दूंगा। कुत्सिया ने खुशी से ताली बजाई। डील। लेकिन सर, एक बात बताएं, क्या बच्चे के दांत पैदा होते ही निकल आते हैं अगर हम उसे कैल्शियम का इंजेक्शन लगा दें? शहरोज़ ने एक झुरझुरी ली और उसे प्यार से ऑफिस से बाहर धक्का दिया। जाओ कुत्सिया, इससे पहले कि मैं वाकई अपना इस्तीफ़ा लिख दूँ, यहाँ से जाओ। कुत्सिया हंसती हुई कॉरिडोर में भाग गई और शहरोज़ वहीं खड़े सोचने लगे कि इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं है। रात का पिछला पहर था और शहरोज़ के कमरे में आज पहली बार लैपटॉप की स्क्रीन रोशन नहीं थी। शहरोज़ बेड की पुर्श से टेक लगाए बैठे थे, जबकि कुत्सिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ऐनक साफ कर रही थी। आज वो गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी, जैसे उसे यकीन हो कि आज उसकी रिसर्च का अमली हिस्सा शुरू होने वाला है। कुत्सिया ने ऐनक मेज़ पर रखी और धीरे से शहरोज़ के करीब आकर बेड पर बैठ गई। शहरोज़ ने उसे देखा तो उनके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। तो बेगम, आपकी किताबें कहाँ हैं? आज कोई नया सवाल नहीं पूछना कि क्या बच्चा पैदा होते ही एम बेबी एस करता है कि नहीं। कुत्सिया ने शहरोज़ का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और निहायत ही संजीदगी से उनकी आंखों में झांक कर बोली, शहरोज़, आप मजाक उड़ा रहे हैं ना? मगर मैं बहुत संजीदा हूँ। मैंने आज ही जान से भी पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान प्यार होना चाहिए। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं या नहीं? शहरोज़ का दिल उसकी मासूमियत पर पिघलने लगा। उन्होंने कुत्सिया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। कुत्सिया, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शायद तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। तुम मेरी ज़िंदगी की वो खुशी हो जिसकी तमन्ना मैंने हमेशा की थी। कुत्सिया ने लरसते हुए लहजे में पूछा, तो फिर आप मुझे वो खुशी क्यों नहीं दे रहे जिसके बारे में हमने कल बात की थी? क्या मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ? शहरोज़ ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन बीवी हो कुत्सिया। मैं सिर्फ तुम्हारे बचपन को, तुम्हारी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता हूँ। मुझे लगता था कि शायद तुम अभी उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी क्लास में देखा, तुम्हें वो बेबाकी और वो जिद देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसी भी हो मेरी हो। कुत्सिया ने अपना सर शहरोज़ के सीने पर रख दिया और धीमी आवाज़ में बोली, मैं तैयार हूँ शहरोज़, मुझे आपका अक्स चाहिए, एक छोटा सा शहरोज़ जो बिल्कुल आप जैसा संजीदा हो और मैं उसे अपनी इसी शरारती बना सकूँगी। शहरोज़ ने झुककर उसकी पेशानी पर एक तवील और मोहब्बत भरा बोसा दिया।
ٹھیک ہے قدسیہ، آج سے کوئی کتاب، کوئی لیپ ٹاپ اور کوئی میڈیکل ٹرم ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ آج صرف ہم ہوں گے اور ہماری محبت۔ کمرے کی مدھم روشنی میں شہروز نے قدسیہ کے چہرے پر پھیلی اس سرخی کو دیکھا جو حیا اور خوشی کا امتزاج تھی۔ اس نے نہایت ہی آہستگی سے قدسیہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کیا ڈاکٹر قدسیہ اب اپنی ریسرچ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قدسیہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ شہروز کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شہروز نے لیمپ کی روشنی گل کر دی اور اندھیرے میں صرف ان کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات ان کے درمیان برسوں کی دوریوں اور غلط فہمیوں کو مٹانے والی تھی۔ قدسیہ کی بے وقوفی اور شہروز کی سنجیدگی آج ایک خوبصورت موڑ پر مل چکے تھے۔ اگلی صبح جب قدسیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شہروز کی باہوں میں پایا۔ شہروز ابھی تک سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو قدسیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے نہایت ہی آہستگی سے ان کی ناک کو چھوا اور مسکراتے ہوئے بڑبڑائی، سر، اب تو میں پکا پاس ہو جاؤں گی نا؟ شہروز نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا اور نیمہ آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائے، تم ٹاپ کر چکی ہو قدسیہ، میری زندگی میں بھی اور میرے دل میں بھی۔ اگلی صبح شہروز جب ہسپتال سے واپس آئے تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید قدسیہ آج پھر کسی میڈیکل تھیوری کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہوگی، مگر جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ قدسیہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا وائٹ بورڈ رکھا تھا جس پر اس نے مارکر سے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، آپریشن شہروز کی اصلاح۔ قدسیہ نے آج پہلی بار اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنایا ہوا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگا کر نہایت ہی میچور بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہروز نے حیرت سے بیگ صوفے پر پٹکا، قدسیہ، یہ کیا نیا تماشا ہے اور یہ کالا چشمہ کمرے کے اندر کیوں؟ قدسیہ نے نہایت ہی سنجیدگی سے پنسل دان پر ہاتھ مارا جیسے وہ کوئی جج ہو۔ ڈاکٹر شہروز، خاموشی اختیار کریں، آج آپ کی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ آپ کی بیوی آپ کا وائوہ لینے بیٹھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک کامیاب سرجن ہیں مگر آپ ایک فیل شوہر بننے کے راہ پر گامزن ہیں۔ شہروز اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اچھا تو ذرا بتائی کہ میرے رزلٹ کارڈ میں کہاں کمی رہ گئی ہے؟ قدسیہ نے بورڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے۔ نمبر 1، آپ کا رومانوی گراف گر رہا ہے۔ نمبر 2، آپ کی میڈیکل کی زبان نے ہماری عام زندگی کو ICU میں پہنچا دیا ہے۔ کل رات جب میں نے آپ سے پیار سے کہا تھا کہ میرا سر دبائیں تو آپ نے کہا کہ پہلا ڈائیگنوز کرنا پڑے گا کہ مائیگرین ہے یا ٹینشن۔ شہروز، بیوی کا سر دبانے کے لیے MRI کی رپورٹ نہیں چاہیے ہوتی۔ شہروز نے کہکا لگایا، اوہ تو یہ بات ہے۔ قدسیہ، میں پروفیشنل عادت سے مجبور ہو گیا تھا۔ عادت بدلے ڈاکٹر صاحب۔ قدسیہ اب کھڑی ہو کر پروفیسروں کی طرح ٹہلنے لگی۔ میں نے آج ایک بہت ہی میچور فیصلہ کیا ہے۔ ہم آج رات ایک ڈنر پر جائیں گے مگر ایک شرط ہے، آپ وہاں ایک لفظ بھی میڈیکل کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے بیکٹیریا، وائرس یا انفیکشن کا لفظ بولا تو آپ مجھے ایک نیا ڈائمنڈ سیٹ دلائیں گے۔ یہ میرا فائنل ڈائیگنوز ہے۔ شہروز اس کی اس اچانک پیدا ہونے والی میچیورٹی پر قربان جانے لگا۔ وہ اٹھے اور اس کے قریب آ کر اس کا کالا چشمہ اتارا، اور اگر میں نے پوری رات صرف تمہاری خوبصورتی کی تعریف کی تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ قدسیہ ایک پل کے لیے گھبرائی، اس کی میچیورٹی تھوڑی سی ڈگمگائی، مگر پھر اس نے فوراً سنبھل کر کہا، اگر آپ کامیاب رہے تو میں ایک ہفتے تک آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ کیا انسان کے پیٹ میں مچھلیاں پل سکتی ہیں۔ اگر وہ زندہ مچھلی نگل لے، یہ میرا آپ کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ شہروز نے اس کے گال تھپ تھپائے، یہ تو بہت مہنگا انعام ہے۔ ڈن، تو تیار ہو جاؤ۔ آج رات کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، صرف شہروز اور اس کی نٹ کٹ قدسیہ ہوگی۔ قدسیہ نے فخر سے گردن اکھڑائی، گڈ، اب جائیے اور نہا دھو کر ہائیجینک ہو کر آئیے، ورنہ میں آپ کو ڈنر ٹیبل پر وارڈ بوائے بنا کر بٹھا دوں گی۔ شہروز ہنستے ہوئے واش روم کی طرف بڑھے، جبکہ قدسیہ نے بورڈ پر لکھا، آپریشن کامیاب، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ڈائمنڈ سیٹ لینے کے لیے وہ شہروز سے کوئی نہ کوئی میڈیکل کا لفظ نکلوا ہی لے گی۔ شہروز کے سب کے سامنے شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ریسٹورانٹ میں شہروز اور قدسیہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قدسیہ نے سیاہ رنگ کا نفیس لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی مصنوعی سنجیدگی تھی جیسے وہ کسی بہت بڑے مشن پر ہو۔ شہروز نے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی تھی اور وہ بار بار مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قدسیہ کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے۔ شہروز، یہ پاستا کتنا لذیذ ہے نا؟ قدسیہ نے ایک لقمہ لیتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا۔ اس کی خوشبو بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ ہسپتال میں نئی دوائیوں کی ہوتی ہے نا؟ قدسیہ نے بڑی چالاکی سے جال پھینکا۔ شہروز نے سکون سے جوس کا گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولے، نہیں قدسیہ، اس کی خوشبو بالکل کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب جیسی ہے، دوائیوں کا نام و نشان بھی نہیں۔ قدسیہ نے دانت پیسے، اس کا پہلا بار خالی کیا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر اچانک اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکا دیا۔ ہائے شہروز، میری گردن میں شاید وہ کیا کہتے ہیں
کوئی گومر سا نکل آیا ہے، ذرا دیکھنا یہ کیا ہے، کیا یہ کوئی خطرناک ٹیومر تو نہیں؟ شہروز نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کی قدسیہ کی گردن کو نہایتی نرمی سے چھوا اور بولے، نہیں میری جان، یہ صرف تمہارے بالوں کی ایک لٹ ہے جو الجھ گئی ہے، اور ٹیومر کا لفظ تم نے بولا ہے، میں نے نہیں، اس لیے میرا ڈائمنڈ سیٹ بچ گیا۔ قدسیہ نے ناک چڑھائی، او ہو، آپ تو بہت ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اچھا شہروز، یہ بتائیں کہ جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو کیا ہمارے اندر کی بجلی ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ کسی نروس سسٹم کا کمال ہے؟ اس نے اب کی بار نروس سسٹم کہہ کر شہروز کو اکسایا۔ قدسیہ نے شہروز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چوم کر بولے، یہ سسٹم کا نہیں، محبت کا کمال ہے۔ جب میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو مجھے صرف سکون محسوس ہوتا ہے، کوئی میڈیکل کی اصطلاح نہیں۔ قدسیہ کو اب غصہ آنے لگا تھا، شہروز آپ اتنے بورنگ کیوں ہو گئے ہیں؟ اچھا فرض کریں کہ اگر ابھی مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے اچانک سانس آنا بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ مجھے یہاں سب کے سامنے CPR دیں گے؟ اس نے جیت کی امید میں آنکھیں جھپکائیں۔ شہروز نے ٹھنڈی آہ بھری اور قدسیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، قدسیہ اگر تمہاری سانس رک گئی تو میں تمہیں CPR نہیں دوں گا، بلکہ میں خود سانس لینا چھوڑ دوں گا، کیونکہ تم میری زندگی ہو، اور ہاں CPR کا لفظ بھی تم نے ہی بولا ہے۔ قدسیہ باقاعدہ چنچلا گئی، توبہ ہے شہروز، آپ تو ڈاکٹر سے شاعر بن گئے ہیں۔ اچھا یہ آخری کوشش ہے، یہ جو سامنے والا ویٹر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے اسے یرکان ہے، دیکھو اس نے آنکھیں کتنی پیلی ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ شہروز نے ویٹر کی طرف دیکھا بھی نہیں اور قدسیہ کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ قدسیہ، اس ویٹر کی آنکھیں پیلی نہیں ہیں، بلکہ ریسٹورانٹ کی پیلی لائٹس اس کی آنکھوں میں چمک رہی ہیں۔ اب مان بھی جاؤ کہ تم ہار گئی ہو اور مجھے کوئی میڈیکل کا لفظ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ قدسیہ نے مایوسی سے چمچ پلیٹ پر پٹکا، ہار گئی میں؟ آپ تو بڑے پکے نکلے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ انفیکشن یا وائرس کے بغیر بات ہی نہیں کر سکتے۔ شہروز نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی، قدسیہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو میں صرف تمہارا شوہر ہوتا ہوں، پروفیسر نہیں۔ چلو اب کھانا ختم کرو، پھر ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ قدسیہ نے شرارتی نظروں سے شہروز کو دیکھا اور بولی، آئس کریم؟ لیکن شہروز، ٹھنڈی چیز کھانے سے کیا ٹونسلز نہیں ہو جاتے؟ قدسیہ رک گئی، اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ شہروز نے کہکا لگایا، ٹونسلز؟ قدسیہ تم نے خود ہی میڈیکل کا لفظ بول دیا، اب ڈائمنڈ سیٹ تو گیا، اب تم مجھے انعام میں کیا دو گی؟ قدسیہ نے معصومیت سے کندھے اچکائے، انعام یہ ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ گھر جا کر آدھا گھنٹہ اپنا لیپ ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بڑا انعام ایک بیوی اور کیا ہی دے سکتی ہے۔ شہروز نے ہنستے ہوئے بل دیا اور قدسیہ کو لے کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور قدسیہ اب بھی شہروز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آئس کریم کھانے سے دماغ نہیں جمتا، جبکہ شہروز بس اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھر واپسی کا راستہ خاموش تھا، مگر یہ خاموشی کسی میڈیکل رپورٹ جیسی سرد نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش اور اپنائیت تھی۔ قدسیہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی اس ناکام مشن پر اٹکا ہوا تھا جو اس نے ریسٹورانٹ میں کھیلا تھا۔ گھر پہنچتے ہی شہروز نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، قدسیہ اندر داخل ہوئی اور بیڈ کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر شہروز کو مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ شرارت نہیں تھی بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ شہروز، آپ نے کہا تھا نا کہ ڈائمنڈ سیٹ نہیں ملے گا کیونکہ میں ہار گئی ہوں، تو کیا میں واقعی اتنی بری اسٹوڈنٹ ہوں کہ مجھے کوئی انعام نہیں مل سکتا؟ قدسیہ نے نہایت ہی معصومیت سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی مٹھاس تھی کہ شہروز کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھم گئی۔ شہروز نے اپنا کوٹ اتارا اور قدسیہ کے بالکل قریب آ گئے۔ قدسیہ، تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا تھا کہ تم میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہو، ڈائمنڈ کی کیا اوقات ہے؟ انہوں نے قدسیہ کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حمائل کیے اور اسے دھیرے سے اپنی طرف کھینچا۔ قدسیہ نے اپنی باہیں شہروز کے گلے میں ڈال دیں اور اپنا سر ان کے سینے پر ٹکایا، جہاں شہروز کا دل کسی بے ترتیب ردم پر دھڑک رہا تھا۔ شہروز، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات کی تمام میڈیکل بکس غلط ہیں؟ قدسیہ نے سرگوشی کی۔ شہروز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے تھوڑا بلند کیا تاکہ وہ اس کی زہر انگیز آنکھوں میں دیکھ سکیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کتابیں کہتی ہیں کہ دل صرف خون پمپ کرتا ہے، مگر میرا تو دل کہتا ہے آپ کا نام پمپ کر رہا ہے۔ کیا یہ کسی سائنسی معجزے سے کم ہے؟ قدسیہ کی اس بات پر شہروز کی آنکھوں میں محبت کی ایک چمک لہرائی۔ شہروز نے اپنی پیشانی قدسیہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ یہ معجزہ نہیں قدسیہ، یہ وہ حقیقت ہے جسے سائنس کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ تم میری وہ کمزوری ہو جو مجھے سب سے زیادہ مضبوط بناتی ہے۔
ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو چھو رہی تھیں۔ شہروز نے نہایتی آہستگی اور گہری محبت کے ساتھ قدسیہ کی پلکوں پر اپنا پہلا بوسہ ضبط کیا۔ قدسیہ نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ شہروز کا ہر لمس اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے۔ قدسیہ، شہروز کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ آج رات کوئی پروفیسر نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں اور کوئی ریسرچ نہیں، آج صرف میں ہوں اور میری وہ بیوی جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ انہوں نے قدسیہ کو اپنی آغوش میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ قدسیہ نے ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، مگر اس بار وہ کوئی بے وقوفانہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لمس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر اتارنے کے لیے خاموش تھی۔ شہروز نے اسے نہایتی نرمی سے لٹایا اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر بولے، تمہیں پتہ ہے تمہاری اس معصومیت اور اس محبت کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ یہ کبھی ٹھیک ہو۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور باہر کی خاموش رات ان کے اس رومانس سے سفر پر گواہ بن گئی تھی۔ قدسیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ میڈیکل کی تمام ڈگریاں اس ایک پل کی غربت کے سامنے ہیچ تھیں۔ رات کی سیاہی اب اپنے جوبن پر تھی، مگر کمرے کے اندر کا درجہ حرارت باہر کی خنک ہواؤں کے بالکل برعکس کسی آتش فشاں کی طرح تپ رہا تھا۔ شہروز نے جب قدسیہ کو اپنے وجود کے حصار میں لیا تو قدسیہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ جس انسان کو وہ اب تک صرف ایک سخت گیر پروفیسر اور خاموش طبع شوہر سمجھتی رہی تھی، اس کے اندر محبت کا کتنا گہرا سمندر موزن ہے۔ شہروز نے قدسیہ کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کے چہرے سے وہ آوارہ لٹیں ہٹائیں جو اس کی آنکھوں کا رستہ روک رہی تھیں۔ اس نے جھک کر قدسیہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حیا اور سپردگی کی ایک انوکھی داستان لکھی تھی۔ قدسیہ نے بے ساختہ شہروز کی قمیص کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ اس خوابناک لمحے کو یاد کر لینا چاہتی ہو۔ قدسیہ، شہروز کی آواز میں وہ مخصوص کھردرا پن اب ایک ریشمی مٹھاس میں بدل چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے حواس خمسہ اسے دنیا کا احساس دلاتے ہیں، لیکن جب تم میرے اتنے قریب ہوتی ہو تو میرے تمام حواس صرف تمہاری ذات پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں بھول جاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ قدسیہ نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ایک گہرا سانس لیا جس میں شہروز کے پرفیوم کی وہی سحر انگیز خوشبو بسی تھی۔ شہروز، آپ کی یہ باتیں مجھے کسی ایسی دوائی کی طرح لگتی ہیں جو براہ راست روح کو سکون پہنچاتی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ صرف آپریشن تھیٹر میں ہی ماہر ہیں، مگر آپ تو دلوں کے تار چھیڑنے کے بھی اتنے بڑے سرجن نکلے، اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ شہروز نے ایک دھیما سا کہکا لگایا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اس قدر قریب لے آیا کہ ان کی سانسیں آپس میں گتھم گتھا ہونے لگیں۔ اس نے قدسیہ کی ٹھوڑی کو نہایتی نرمی سے تھاما اور اس کے لبوں کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ دل کا آپریشن بہت نازک ہوتا ہے قدسیہ، اور تم نے تو میرا پورا وجود ہی ری اسٹرکچر کر دیا ہے۔ اب یہ دل صرف تمہاری مرضی سے دھڑکتا ہے، تمہاری مرضی سے دھڑکتا ہے۔ شہروز نے نہایتی پیار سے اس کے کان کی لو کو چوما، جس سے قدسیہ کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں اور شہروز کے چوڑے شانوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ شہروز کے بوسوں کا سفر اب اس کی پیشانی سے ہوتا ہوا اس کے گالوں تک آ پہنچا تھا۔ وہ ہر بوسے کے ساتھ جیسے قدسیہ کی روح میں اتر رہا تھا۔ قدسیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بادل پر سوار فضاؤں میں اڑ رہی ہے، جہاں نہ کوئی میڈیکل کی کتاب تھی، نہ کوئی کالج کی ٹینشن اور نہ ہی کوئی بے وقوفانہ سوال۔ شہروز، قدسیہ نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں اسے پکارا، کیا محبت میں بھی اوور ڈوز ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل اب اس سے زیادہ پیار برداشت نہیں کر پائے گا۔ شہروز نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور اسے خاموش کروا دیا۔ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی قدسیہ، اور نہ ہی اس کا کوئی متبادل۔ آج رات ہم زندگی کے اس باب کو لکھیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے قدسیہ کو اپنی باہوں میں اس قدر بھر لیا جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی اور نازک شے ہو جسے زمانے کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ہو۔ قدسیہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا جہاں دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ مدھم ہو رہی تھیں، اور وہ رات ان کے لیے صرف ایک جسمانی قربت کی نہیں تھی بلکہ روحوں کا وہ ملاپ تھا جس کے بعد قدسیہ کی ہر بے وقوفی شہروز کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سچ بننے والی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھی میڈیکل کی وہ موٹی کتابیں آج جیسے خود بھی اس رومانوی خاموشی کو داد دے رہی تھیں، کیونکہ آج پروفیسر شہروز نے وہ سبق پڑھایا تھا جو کسی نصاب کا حصہ نہیں، اور قدسیہ نے وہ امتحان پاس کر لیا تھا جس کا رزلٹ صرف اور صرف سکون اور دائمی محبت تھا۔ شاہ ولا کی فضا جو کل تک کہکو اور رومانوی سرگوشیوں سے مہک رہی تھی، آج اچانک کسی گہرے محیب سائے کے لپیٹ میں تھی۔ ڈاکٹر شہروز جو ہمیشہ اپنے جذبات پر فولادی گرفت رکھنے کے عادی تھے، آج آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تو ان کے سفید لیب کوٹ پر خون کے چھینٹے ان کی زندگی کی سب سے بڑی شکست کی کہانی سنا رہے تھے۔ ان کے سامنے اسٹریچر پر کوئی عام مریض نہیں تھا بلکہ وہ قدسیہ تھی، ان کی زندگی، ان کی وہ نادان سی شریک حیات جو چند گھنٹے پہلے ہنستی مسکراتی کالج کے لیے نکلی تھی۔ ایک ہولناک ٹریفک حادثے سے شاہ ولا کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ شہروز کے ہاتھ جو ہزاروں پیچیدہ آپریشنز کے دوران کبھی نہیں کانپے تھے، آج بری طرح
طرح لرز رہے تھے۔ انہوں نے تھیٹر کا دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں سامنے قدسیہ کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا جب اس نے رات کہا تھا، شہروز، کیا محبت کی بھی اوور ڈوز ہوتی ہے؟ آج اسے درد کی اوور ڈوز ملی تھی اور شہروز ایک نامور سرجن ہونے کے باوجود اسے اس تکلیف سے نکالنے میں بے بس نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب قدسیہ کو ICU میں منتقل کیا گیا تو شہروز پاگلوں کی طرح اس کے سرہانے جا بیٹھا۔ قدسیہ کے سر پر سفید پٹی بندھی تھی اور اس کے وہ ہونٹ جو کبھی خاموش نہیں رہتے تھے آج نیلے پڑ چکے تھے۔ مشینوں کی بیپ بیپ کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اچانک قدسیہ کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ شہروز نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ قدسیہ میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا شہروز یہاں ہے۔ قدسیہ نے بہت مشکل سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں مگر سامنے شہروز کا چہرہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بہت ہی نحیف، تقریباً نامحسوس سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ شہروز اس کے لبوں کے قریب جھک گئے۔ بولو قدسیہ، میں سن رہا ہوں۔ قدسیہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے کوئی آخری ہچکی ہو۔ شہروز صاحب، وہ ہسپتال کی چھت پر جو سفید لائٹ ہے، کیا اسے دیکھ کر فرشتے بھی راستہ بھول سکتے ہیں؟ شہروز کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹ کر قدسیہ کے ہاتھ پر گرا۔ اس حالت میں بھی اس کی بے وقوفی اور معصومیت نے شہروز کے دل کو چھنی کر دیا تھا۔ نہیں قدسیہ، کوئی راستہ نہیں بھولے گا، تم بس ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا۔ سر، قدسیہ نے ایک لمبا سانس لیا، آپ نے کہا تھا نا کہ میرا دماغ چربی سے بھرا ہے، شاید اسی لیے آج گاڑی کی ٹکر سے وہ پگھل رہا ہے۔ اس کی آواز ڈوبنے لگی اور مانیٹر پر لگی دل کی لکیریں بے ترتیب ہونے لگیں۔ نہیں قدسیہ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ شہروز نے دھاڑ ماری اور ڈاکٹرز کو پکارنے لگے، نرس، انجیکشن لاؤ، ڈیفیبریلیٹر تیار کرو۔ پورے ICU میں افراتفری مچ گئی۔ شہروز خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ پروفیسر جو طلباء کو سکھاتا تھا کہ جذبات کو سرجری کے بیچ میں نہ لاؤ، آج خود ایک بار ہارے ہوئے جواہری کی طرح قدرت سے بھیک مانگ رہا تھا۔ باہر آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور اندر زندگی اور موت کے درمیان ایک آخری مقابلہ جاری تھا۔ قدسیہ کی آنکھیں پھر سے بند ہو رہی تھیں اور شہروز اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ تمہیں جانا نہیں ہے قدسیہ، ابھی تو ہمیں وہ شہروز جونیئر لانا ہے، ابھی تو تمہیں میڈیکل کا امتحان پاس کرنا ہے، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ مانیٹر کی آواز ایک لمبی ٹی میں بدل گئی تھی۔ لکیر بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ شہروز کے ہاتھ رک گئے۔ کمرے میں موجود تمام نرسیں اور ڈاکٹرز سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں، شہروز کی سرگوشی ICU کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں قدسیہ۔ شہروز ایک ہولناک چیخ مار کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور سانسیں اس طرح اکھڑ رہی تھی جیسے وہ ابھی کسی طویل دور سے لوٹا ہو۔ کمرے کی خاموشی اس کی چیخ سے لرز اٹھی تھی۔ قدسیہ جو گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی، اس اچانک دھماکے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے گھبرا کر لائٹ آن کی تو سامنے شہروز کا زرد چہرہ اور وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شہروز، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ قدسیہ نے پریشانی سے ان کا بازو تھاما۔ شہروز نے اپنی دھندلی آنکھوں سے سامنے کھڑی قدسیہ کو دیکھا۔ وہی معصوم چہرہ، وہی بڑی بڑی آنکھیں اور وہی زندگی سے بھرپور وجود۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب تھا۔ اسے وہ خون، وہ ہسپتال کی سفید روشنیاں اور وہ مانیٹر کی سیدھی لکیر اتنی حقیقی لگی تھی کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سینہ چیر کر دیکھ لے کہ کیا دل ابھی بھی دھڑک رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے شہروز نے دیوانوں کی طرح قدسیہ کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ قدسیہ کا سانس رکنے لگا، مگر شہروز کو اس وقت صرف ایک ہی دھن تھی کہ وہ قدسیہ کے ہونے کا یقین کر لے۔ شہروز، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، کیا ہوا؟ قدسیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا، مگر شہروز کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کسی پاگل کی طرح قدسیہ کے ماتھے، اس کے بالوں اور اس کے ہاتھوں پر بوسے دینے لگا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی وحشت اور خوف تھا، جیسے وہ ابھی اسے چھوڑے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ اور پھر وہ مضبوط پروفیسر، وہ سخت گیر سرجن جس نے کبھی کسی کے سامنے اپنی نم نہیں کھولی تھیں آنکھیں، قدسیہ کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ قدسیہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہروز ہے جو پہاڑ کی طرح مضبوط رہتا تھا۔ شہروز کے گرم آنسو قدسیہ کی گردن پر گر رہے تھے اور اس کے پورے وجود میں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ قدسیہ، کہیں مت جانا، مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ شہروز نے روتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ کہے۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ قدسیہ کی اپنی آنکھیں بھر آئیں۔ قدسیہ نے نہایت نرمی سے شہروز کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی شہروز، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ یہ صرف ایک برا خواب تھا، بس ایک خواب۔ شہروز نے اپنا چہرہ نہیں ہٹایا۔ وہ وہیں قدسیہ کے وجود کی خوشبو اپنے اندر اتارتا رہا تاکہ اس کے ہولناک خواب کے زہریلے اثرات کو ختم کر سکے۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگی، مگر اس کی گرفت اب بھی اتنی ہی مضبوط تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ قدسیہ کے بغیر اس کی میڈیکل کی تمام ڈگریاں اور یہ عالی شان ولا
صرف ایک قبرستان کے سوا کچھ نہیں۔ قدسیہ اسے تسلی دیتی رہی، مگر اس کے اپنے ذہن میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ آخر شہروز نے خواب میں ایسا کیا دیکھا تھا جس نے اسے چٹان جیسے انسان کو ریت کے گھروندے کی طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ کافی دیر تک شہروز قدسیہ کے کندھے پر سر رکھے اپنے مفرور سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کی سسکیوں کی شدت کم ہوئی تو اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ قدسیہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے شہروز کے آنسو پوچھے اور نہایت ہی فکر مندی سے پوچھا، شہروز، آخر آپ نے دیکھا کیا تھا؟ آپ نے تو ایسے روئے ہیں جیسے کسی نے آپ کی میڈیکل کی ساری ڈگریاں جلا دی ہوں۔ شہروز نے قدسیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے پورے کو چوما اور بوجھل آواز میں بولا، قدسیہ، میں نے دیکھا تھا کہ تمہارا ایک ہولناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں نے تمہیں آپریشن تھیٹر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہو کر بھی تمہیں بچا نہیں سکا۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا قدسیہ۔ وہ پل میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ قدسیہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شہروز کی محبت دیکھ کر اس کی چمک آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی مخصوص قدسیہ اسٹائل والی سنجیدگی اوڑھ لی اور ایک لمبی سانس لے کر بولی، اوہ ہو شہروز صاحب، آپ ہی نہ اتنی سی بات پر اتنا رو دیے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ خواب میں کم از کم میرا دماغ تو کام کر رہا تھا کہ میں ہسپتال پہنچ گئی۔ شہروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ قدسیہ نے اپنا چشمہ ناک پر ٹھیک کیا، وہ جو ابھی میز سے اٹھا کر پہن چکی تھی، اور بولی، مطلب یہ کہ سر، آپ نے خواب میں مجھے مرتے دیکھا، لیکن کیا آپ نے یہ چیک کیا کہ اس وقت میرا بلڈ گروپ کیا تھا؟ کہیں وہ خواب میں بدل تو نہیں گیا تھا؟ اور دوسری بات، اگر میں مر گئی تھی تو کیا میں نے مرنے سے پہلے آپ کو وہ ڈائمنڈ سیٹ دلانے کی وصیت کی تھی یا نہیں؟ کیونکہ اگر وصیت نہیں کی تھی تو وہ پکا خواب ہی تھا، کیونکہ میں مرتے مرتے بھی اپنا نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ شہروز جو ابھی تک صدمے میں تھا، قدسیہ کی یہ منطق سن کر ایک پل کے لیے بالکل سن سا رہ گیا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آئی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھرپور کہکہے میں بدل گئی۔ قدسیہ، تم واقعی پاگل ہو، تم اپنی موت کے خواب میں بھی ڈائمنڈ سیٹ کی وصیت ڈھونڈ رہی ہو۔ شہروز نے ہنستے ہوئے اپنا سر پیٹا۔ ظاہر ہے سر، قدسیہ نے مصنوعی غصے سے کہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بچا نہیں سکے؟ ارے شہروز صاحب، آپ مجھے ہسپتال کی سفید روشنیوں کا ڈر دکھا رہے ہیں۔ میں تو وہاں فرشتوں سے یہ پوچھنے والی تھی کہ کیا جنت میں بھی میڈیکل کالج ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو میں نے وہیں سے واپس یو ٹرن لے لینا تھا، کیونکہ ایک بار MBBS کرنا کافی ہے، بار بار تو فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ شہروز نے اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا خوف اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تم سے تو فرشتے بھی ڈر کر تمہیں واپس بھیج دیں گے۔ تمہاری ان فنی باتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قدسیہ نے شہروز کے سینے پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے شرارت سے پوچھا، تو ڈاکٹر صاحب، اب جب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ میں زندہ ہوں اور آپ کا سر کھا رہی ہوں، تو کیا ہم اب وہ بچے والی ریسرچ جاری رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو ابھی مزید رونا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور سوالات زیادہ؟ شہروز نے ہنستے ہوئے لائٹ بند کی اور قدسیہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے، اب کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، اب صرف تم ہوگی اور میری تمہارے لیے بے پناہ محبت۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی پرانی خوشگواریت لوٹ آئی تھی اور شہروز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس قدسیہ کی یہ بے وقوفیاں ہی دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 2 ماہ گزر گئے۔ شاہ ولا کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ قدسیہ جو پہلے ہر وقت میڈیکل کی کتابیں اٹھائے شہروز کے سر پر سوار رہتی تھی، اب کچھ دنوں سے کافی خاموش اور سست دکھائی دے رہی تھی۔ شہروز کو لگا جیسے شاید پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہو گیا ہے، مگر اصل کہانی تو کچھ اور ہی تھی۔ ایک صبح شہروز جب تیار ہو کر ہسپتال جانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا قدسیہ بیڈ پر بیٹھی اپنی اناٹمی کی کتاب کو الٹ پلٹ کر نہایت ہی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قدسیہ، کتاب الٹی ہے، شہروز نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا۔ قدسیہ نے چونک کر شہروز کو دیکھا اور پھر کتاب ایک طرف پٹک دی۔ شہروز، مجھے لگتا ہے مجھے کوئی بہت ہی عجیب اور خطرناک بیماری ہو گئی ہے، میڈیکل کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں مل رہا۔ شہروز فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ علامات بتاؤ۔ قدسیہ نے معصومیت سے انگلیاں گننا شروع کی۔ نمبر 1، مجھے اب کڑوے کریلے میٹھے لگ رہے ہیں۔ نمبر 2، مجھے آپ کے پرفیوم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے کسی نے کچن میں پیاز جلا دیے ہوں۔ اور نمبر 3، وہ رکی اور شرماتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹیسٹ کٹ شہروز کی طرف بڑھا دی۔ یہ اس مشن پر 2 گلابی لکیریں کیوں آ گئی ہیں؟ کیا میرا بلڈ پریشر 2 بار بڑھ گیا ہے؟ شہروز نے جیسے ہی وہ کٹ دیکھی اس کے چہرے پر ایک دم سے رنگ و نور کی برسات ہو گئی۔ اس نے وہ کٹ ہاتھ میں لی اور پھر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ قدسیہ کو دیکھا جو ابھی تک اپنی میڈیکل ریسرچ میں الجھی ہوئی تھی۔ قدسیہ، یہ بلڈ پریشر نہیں ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ شہروز کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ قدسیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماں؟
مطلب وہ نیچرل پروسیس مکمل ہو گیا؟ شہروز اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے 9 ماہ تک انیٹمی کی ہڈیاں یاد نہیں کرنی پڑیں گی؟ شہروز نے ایک زوردار کہکا لگایا اور قدسیہ کو اٹھا کر پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ ہاں قدسیہ، اب تم صرف آرام کرو گی اور اپنی اس معصوم سی ریسرچ کا خیال رکھو گی۔ قدسیہ نے شہروز کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کھلکھلا کر ہنسی۔ اوہ، تو اسی لیے بی جان کل مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ شہروز ایک بات تو بتائیں، کیا بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کی طرح پروفیسر تو نہیں بن جائے گا؟ مجھے تو کوئی شرارتی سا بچہ چاہیے، بالکل میرے جیسا۔ شہروز نے اسے زمین پر اتارا اور اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ مجھے بالکل بھی تمہارے جیسی ایک چھوٹی سی قدسیہ چاہیے جو زندگی بھر میرا سر کھاتی رہے۔ شاہ ولا میں آج خوشیوں کا جشن تھا۔ بی جان نے جب یہ سنا تو صدقہ دیا اور پورے گھر کو مٹھائی سے بھر دیا۔ قدسیہ جو پہلے ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب وہ ایک نئی زندگی کی تخلیق کے احساس سے ہی مسحور ہو گئی تھی۔ اسے اب کسی کتاب کی، کسی امتحان کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت امتحان پاس کر لیا تھا۔ شام کے وقت وہ دونوں گارڈن میں بیٹھے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور قدسیہ شہروز کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ شہروز، قدسیہ نے دھیمے سے پکارا۔ جی قدسیہ، کیا ہم بچے کا نام پروفیسر جونیئر رکھ سکتے ہیں؟ شہروز نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم جو چاہو رکھ لینا قدسیہ، بس تم ہمیشہ یوں ہی ہنستی رہنا۔ اور یوں ڈاکٹر شہروز کی سنجیدگی اور قدسیہ کی بے وقوفیوں نے مل کر ایک ایسی مکمل داستان محبت لکھی جس میں ہر دن ایک نیا کہکہا اور ہر رات ایک نیا خواب تھی۔ محبت جیت گئی تھی اور شاہ ولا کی دیواریں اب صرف خوشیوں کی گواہ تھیں۔